السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ کیسے ہیں پیارے پیارے سے بچے؟ امید ہے سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اللہ سب کو اپنی حفاظت میں رکھے، آمین۔ جی بچوں، جیسا کہ آپ سب لوگ جانتے ہیں کہ ذوالحجہ کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، یعنی حج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے، اور اسلامی مہینوں میں حج کا مہینہ بہت اہم ہے۔ جیسا کہ آپ کو نام سے ہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس مہینے میں مسلمان حج کے لیے کہاں جاتے ہیں؟ مکہ مکرمہ میں جاتے ہیں۔ اچھا، اس مہینے کے جو پہلے 10 دن ہوتے ہیں وہ نیکیوں اور ثواب کے لحاظ سے بہت اہم ہوتے ہیں عام دنوں کے مقابلے میں۔ ہم ان 10 دنوں میں جو بھی نیکی کریں گے اس کا ریوارڈ بہت زیادہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ اس سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کر کے ان دنوں میں خوب خوب نیکیاں کرنی ہیں، ٹھیک ہے؟ جیسے اللہ تعالیٰ جو ہے نا اپنے انسانوں کی ٹریننگ کے لیے، ان کی اچھی تربیت کے لیے، اچھی ٹریننگ کے لیے کچھ دن ایسے اللہ نے رکھے ہوئے ہیں۔ جیسے رمضان کا مہینہ ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہمیں تربیت دیتے ہیں، تو ہم اس میں روزہ رکھتے ہیں تو بہت سی برائیوں سے بچتے ہیں، نمازوں کو ٹائم پہ پڑھتے ہیں، اپنے اوپر کنٹرول کرتے ہیں، صبر کرتے ہیں چیزوں پہ۔ تو اسی طرح پھر رمضان کے بعد یہ جو حج کا مہینہ ہوتا ہے، اس کے جو پہلے 10 دن ہیں اس میں ہم بہت نیکیاں کماتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتے ہیں نیکیوں سے۔ تو ہم ایک اپنے آپ کو پھر دوبارہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں ایک ٹریننگ پیریڈ میں لے آتے ہیں کہ اب ان 10 دنوں میں خوب خوب نیکی کرو، خوب خوب اللہ کا ذکر کرو، خوب اپنی چیزوں کو صحیح کرو، اپنی عادتوں کو صحیح کر لو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ایک ٹائم رکھا ہوا ہے ہمیں اچھی چیزیں سکھانے کے لیے کہ ہم تھوڑا سا اپنے اوپر توجہ دیں۔ تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کون سی نیکی کی جائے، ٹھیک ہے؟ سب سے پہلے تو آپ لوگ یہی سوچیں گے نا کہ اچھا اب یہ 10 دن جو ہیں اتنے قیمتی دن ہیں اور تھوڑے سے دن ہیں، گزر جائیں گے فوراً سے، تو ہم لوگ کیا کیا نیکی کے کام کر سکتے ہیں؟ تو اس پہ تھوڑا سا بات کر لیتے ہیں۔ کچھ آپ کو بھی ذہن میں آئیں گے اور کچھ میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ اس میں آپ نے سب سے پہلے تو یہ کوشش کرنی ہے کہ اپنی نمازوں کو اچھا کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھا کرنے میں کیا ہے کہ وضو بہت اچھے طریقے سے کریں گے، پورا وضو کریں گے۔ بعض دفعہ جلدی میں ہم وضو کرتے ہیں نا تو ہمارے بہت سے حصے جو ہم نے دھوئے ہوتے ہیں وہ پورے دھلتے نہیں ہیں، خشک رہ جاتے ہیں۔ تو آپ نے اچھے طریقے سے وضو کرنا ہے، اور ایک دفعہ آپ نے وضو اپنی ماما کو ضرور دوبارہ سے دکھا لیں۔ ایک دفعہ تو ہم چیز کو سیکھتے ہیں جب ہم بہت چھوٹے ہوتے ہیں، پھر کچھ چیزیں ہمیں اس وقت سمجھ میں نہیں آتی ہیں، تو ہمیں ضرور ایسا کرنا چاہیے کہ ہم جب بڑے بھی ہو جائیں نا تو ہم ضرور اپنے ماں باپ سے پوچھ لیں کہ یہ ہم کام صحیح کر رہے ہیں، تو وضو ایک دفعہ ضرور ان کو دکھا دیں کہ آپ صحیح طریقے سے پورا اچھا سا وضو کر رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد نماز کو پڑھنا ہے تو اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ اس میں یہ بات کا خیال رکھنا ہے کہ جب بھی نماز کا ٹائم ہو جائے، اذان ہو جائے، تو آپ نے اس کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ اول وقت میں جب نماز پڑھتے ہیں نا، یعنی بالکل شروع کے وقت میں جو ہی اذان سنیے تو آپ ظاہر ہے اس وقت کوئی نہ کوئی کام کر رہے ہوں گے، کوئی اسکول کی پڑھائی کر رہا ہوگا، کوئی گھر کا کام کر رہا ہوگا، کوئی کھیل کھیل رہا ہوگا، کوئی باتیں کر رہا ہوگا۔ تو آپ جو بھی اس وقت کر رہے ہیں آپ نے اس کام کو تھوڑی دیر کے لیے چھوڑ دینا ہے نماز کے لیے، پھر آپ نے اچھا سا وضو کرنا ہے، نماز پڑھ لینی ہے۔ یہ اول وقت کی نماز اللہ کو بہت پسند ہے، ٹھیک ہے؟ تو اللہ کو خوش کرنے کے لیے ہم نے یہ عادت ڈالنی ہے کہ ہم نمازوں کو اس کے اول وقت میں پڑھیں، اور پھر ٹھہر ٹھہر کر نماز پڑھیں، پوری 5 نمازیں پڑھنے کی عادت ڈال لیں، ٹھیک ہے؟ اب ان 10 دنوں میں کوشش یہی کرنی ہے کہ آپ نے پوری نمازیں 5 نمازیں سارے بچوں کی پوری ہونی چاہیے انشاءاللہ۔ اس کے پر آپ نے بہت کام کرنا ہے۔ پھر قرآن کو پڑھنے میں تھوڑی اور محنت اور توجہ کرنی ہے، فوکس کرنا ہے، اور ایک ایک حرف پہ دیکھیں 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ تو ان دنوں میں تو آپ سوچیں کہ پھر اور بھی زیادہ اللہ تعالیٰ ان کو بڑھا دیں گے، اور اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوں گے جب آپ قرآن کو پڑھنے میں پہلے سے زیادہ محنت کریں گے۔ اس میں یہ ہے کہ ٹیچر کا لیسن غور سے سنیں، جو فیڈ بیک دیا جاتا ہے اس کو غور سے سنیں، نشان لگائیں اپنے سپاروں پر، اور ان الفاظ کو بھی ٹھیک کرنے کی کوشش کریں گے۔ پھر اللہ کا ذکر خوب کرنا ہے، خوب کرنا ہے، جیسے کہ پہلے بھی آپ کو اللہ کے اذکار ہم نے بہت سارے سکھائے ہیں۔ تو ان 10 دنوں میں جو اللہ کو ذکر پسند ہے وہ کیا ہیں؟
لا الہ الا اللہ، دیکھیں چھوٹا سا ذکر ہے لیکن اللہ کو بہت پسند ہے، اس کو بار بار کہیں گے دن میں کئی دفعہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، پھر اللہ اکبر، اللہ اکبر، دیکھیں کتنا تھوڑا ٹائم لگتا ہے اور ہم ایک اللہ کا اتنا پیارا ذکر کر سکتے ہیں۔ پھر الحمدللہ، 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 اس کو بار بار پڑھیں۔ اس کے علاوہ تکبیرات ہیں جو آپ نے سیکھی ہوئی ہیں بہت دفعہ، دوبارہ سے پڑھ کے بتا دیتی ہوں۔ تکبیرات کو بہت زیادہ پڑھیں، آتے جاتے پڑھیں، دن میں کئی دفعہ پڑھیں، نماز کے بعد پڑھیں ضرور۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر وللہ الحمد۔ پھر تکبیرات کے بہت سارے الفاظ ہیں، ان میں سے ایک یہ بھی ہے، اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ پھر اللہ کے ذکر میں استغفار بھی ہے کہ استغفار بہت زیادہ کریں۔ ہم سے دن میں کئی دفعہ غلطیاں ہوتی ہیں، کوئی نہ کوئی گناہ ہو جاتا ہے، کوئی غلطی ہو جاتی ہے، تو اس میں یہ ہے کہ اگر کسی انسان کے ساتھ ہم سے کوئی زیادتی ہو گئی ہے، اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ، اپنے ماما اور بابا کے ساتھ، یا اپنے کزنز دوستوں کے ساتھ، اگر ان کے ساتھ ہم سے کوئی ایسی بات ہو گئی ہے جو ان کو ناپسند ہوئی، تو ہم ان سے بھی معافی مانگ لیں، ضرور معافی مانگیں۔ اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا کہ اگر ہم کسی سے معافی مانگ لیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہمیں اور زیادہ عزت دیتے ہیں۔ اور پھر اللہ سے بھی معافی مانگیں، استغفار کریں بہت زیادہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ۔ دیکھیں یہ بھی چھوٹا سا ذکر لیکن اس کے بھی بہت سارے فوائد ہیں، تو یہ بھی کریں۔ اس کے علاوہ آپ روزہ رکھیں، ٹھیک ہے، ان دنوں میں روزہ بھی رکھیں، اور جیسے رمضان میں روزے رکھتے ہیں نا آپ، تو اسی طرح ان دنوں میں روزہ رکھنے کی بھی بہت زیادہ فضیلت ہے۔ اس کے علاوہ جو آپ انسانوں میں سے جن کے ساتھ آپ نیکی کر سکتے ہیں نا، ان میں سب سے پہلے اپنے ماما اور بابا ہوتے ہیں۔ اپنے ماما اور بابا کا بہت خیال کریں، ان کو خوش کرنے والے کام کریں، ان کو مسکرا کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ نے نا کچھ چیزوں کو دیکھنے کا بھی ثواب رکھا ہوا ہے، جیسے خانہ کعبہ ہے، اس کو اگر ہم جب جائیں خانہ کعبہ مکہ مکرمہ میں حج کے لیے جائیں، عمرہ کے لیے جائیں، تو اگر ہم وہاں پہ خانہ کعبہ کو دیکھتے بھی رہیں نا تو بھی اس کا بہت ثواب ہے۔ اسی طرح ماں باپ کو مسکرا کر دیکھنا، پیار سے دیکھنا، اس کا بہت ثواب اللہ تعالیٰ نے رکھا ہوا ہے۔ اس لیے آپ ان کو مسکرا کر دیکھیں، پیار سے دیکھیں، اور انہیں بار بار سلام کریں، آتے جاتے ہوئے ان کو سلام کریں۔ سلام کرنا تو آپ کو پتہ ہے ویسے بھی اتنا اللہ کو پسند ہے، اس کی بہت زیادہ نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔ ہم جب کسی کو بھی سلام کرتے ہیں تو جب ماما اور بابا کو بار بار کریں گے تو اس کی تو اور ہی زیادہ نیکیاں لکھی جائیں گی، اس لیے اس میں شرمانا نہیں ہے، بار بار ان کو سلام کریں۔ جب بھی ان سے ملیں ان کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں، تو یہ بھی آپ کی بہت بڑی نیکی ہوگی۔ پھر ماما اور بابا کے آرام کا خیال رکھیں اور ان کے باتوں کو سمجھیں، سنیں، غور سے سنیں، سمجھیں اور اس پر عمل کریں۔ اگر انہوں نے کوئی ہمیں کام کہہ دیا ہے تو اس کو فوراً کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، اور خوش ہو کے کرنا چاہیے، ناراض ہو کے نہیں کرنا چاہیے۔ اور خود ہی سے بھی ان کو کوئی کام، اگر وہ نہیں بھی کام کہتے، خود ہی سے آپ ان کو کھانا دے سکتے ہیں، آپ ان کو پانی دے سکتے ہیں۔ اسی طرح ان کو جو بھی کوئی چیز چاہیے ہو ان کو وہ چیز دے سکتے ہیں۔ کبھی ہوتا ہے نا ماما اور بابا بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور وہ تھکے ہوئے ہوتے ہیں، لیکن ان کو کوئی چیز چاہیے ہوتی ہے، وہ دوسرے کمرے میں ہوتی ہے یا وہ تھوڑا سا دور جگہ پہ ہوتی ہے، تو آپ ان کو لا کے دے سکتے ہیں۔ اس طرح یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، یہ کر کے آپ اپنے ماما اور بابا کو بہت خوش کر سکتے ہیں۔ تو آپ نے ان 10 دنوں میں تو انتھک کوشش کرنی ہے، اٹ موسٹ کوشش کرنی ہے کہ اپنے ماں باپ کو، آپ سارے بچوں نے اپنی اپنی جگہ پہ اپنے ماما اور بابا کو بہت خوش کرنا ہے۔ اس کے علاوہ اپنے بہن بھائیوں سے اچھا سلوک کرنا، ٹھیک ہے۔ اگر کسی نے آپ کو، بہن بھائی نے تنگ بھی کر دیا تو اس کو آپ جھگڑا فساد نہ کریں بلکہ برداشت کر لیں۔ اول تو سارے بہن بھائی کوشش یہ کریں کہ ہم ایک دوسرے کو تنگ نہ کریں، لیکن اگر کبھی غلطی سے ہو بھی جائے تو اس کو برداشت کر لینا، اور یہ کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ اچھی بات کرنا،
اچھے طریقے سے کرنا اور اچھی بات کرنا، ایک دوسرے کو غلط کاموں سے روکنا۔ بہن بھائی ایک دوسرے کے زیادہ قریب ہوتے ہیں نا، تو وہ ایک دوسرے کو غلط کاموں سے بھی روکا کریں اور اچھے کام کرنے کے لیے بھی کہا کریں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ کام بہت پسند ہے، بہت زیادہ پسند ہے کہ آپ اچھے کاموں کا کرنے کا حکم دیں اور برے کاموں سے روکیں۔ تو سب سے زیادہ تو اپنے بہن بھائیوں پہ حق ہے نا آپ کا کہ آپ ان کو روکیں۔ اگر آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا بہن بھائی کوئی غلط کام کر رہا ہے تو آپ اس کو سمجھائیں گے، پیار سے آرام سے اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے، اور اچھے کام کرنے کی ترغیب دلائیں گے، ان کو اس پہ اچھے کام کرنے کے لیے کہیں گے۔ دوسرا یہ کہ اپنے اگر کھانے پینے کی چیزیں ہوں تو وہ بھی اپنے بہن بھائیوں کو دے دینا چاہیے، اس میں کوئی ایسا حرج نہیں ہے۔ آپ کو کوئی چیز بہت پسند ہے لیکن آپ کے بہن بھائی کے پاس نہیں ہے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں۔ پھر یہ کہ نرمی سے بات کریں آپس میں، ایک دوسرے کے ساتھ ایک دوسرے کا خیال رکھیں۔ نماز کے ٹائم پہ جیسے آپ نماز کا بتا سکتے ہیں، اگر آپ کو خود خیال آ گیا فوراً نماز پڑھنے کا تو آپ بہن بھائیوں کو بھی کہہ سکتے ہیں کہ آپ لوگ بھی نماز پڑھ لیں، ہے نا۔ تو اس طرح نیکی کے کاموں میں اپنے بہن بھائیوں کو شریک رکھا کریں، اور اسی طرح برے کاموں سے ان کو روکنا بہت ثواب کی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ اس چیز سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ پھر اسی طرح اپنے دوستوں سے، اپنے کزن سے، اپنے نانا نانی سے، دادا دادی سے، جو بھی آپ کے رشتہ دار ہیں ان سب کے ساتھ پھر اچھا سلوک کرنا، یہ بھی نیکی کے کاموں میں ہے۔ پھر اپنے کام والوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرنا، نرمی سے بات کرنا، کام تو کرائیں گے لیکن نرمی سے بات کر کے کرائیں گے انشاءاللہ۔ پھر صدقہ دینا، آپ کے پاس جو ہوتی ہے پاکٹ منی اس میں سے آپ صدقہ دے سکتے ہیں، اس میں پھر وہ آپ کی ماما آپ کو گائیڈ کریں گے انشاءاللہ۔ تو یہ کچھ نیکی کے کام تھے جو ہم ان دنوں میں کوشش کر کے ان میں اضافہ کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کو خوش کر سکتے ہیں، راضی کر سکتے ہیں، اور اپنی اچھی تربیت کر سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں کے عادی ہو جائیں، اچھے کاموں کے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو اپنے ماما اور بابا کے لیے بہترین صدقہ جاریہ بنائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔